لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شيء في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں و گسار زبان سید سروران حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار دوربار شریف میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامع ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے جمعہ شریف کی ہم سب کو سعادت حاصل ہو رہی ہے. خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ اور تبلیغ کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. آج کے مضمون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے اور سنیں گے. ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کا اسم گرامی اپنی زبان سے لینے کے بارے میں ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ 1000 بار بشوئیں دہن زمش کو گلاب. اگر 1000 مرتبہ اپنے منہ کو گلاب سے دھوئیں ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی ہوتا ہے. یعنی 1000 مرتبہ اپنے منہ کو گلاب سے دھوئیں اور پھر جا کر اس سے نبی پاک کا اسم گرامی ذکر کریں تو بھی سے بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. بہرحال یہ خالق کائنات کا کرم ہے جس نے ہمیں سب سے افضل اور سب سے پرنور اور جن کے سب سے زیادہ کمالات ہیں اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے. نبی نور شریف کی بہاریں ہیں، نبی جان ساری ہیں. آپ بڑی محبت سے تشریف رکھیں اور اسے سماعت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا کیسے انتخاب فرمایا ہے. قرآن مجید قرآن نشید میں 4 مقامات پر یہ بطور خاص سرکار کا اسم مبارک ذکر کیا گیا ہے.
سرکار کے ویسے تو نام بے شمار ہیں جن کو صفاتی نام کہا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذاتی، جیسے ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو نام اس کے گھر والے رکھتے ہیں اس کو علم بولتے ہیں، تو نام وہی ہوتا ہے جو گھر والے تجویز کر لیتے ہیں۔ آگے اس کی ذات کو دے کر کوئی بلو تو کوئی مٹھو تو کوئی کیسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے محبت بھرے انداز میں، یا گھر والوں میں سے کوئی کرے تو وہ ساری اس کی صفات ہوگی، اصل نام جو رکھا ہے وہی نام تصور کیا جائے گا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے جو آپ کے اسماء گرامی ہیں وہ بے شمار، اسلاف نے کتابوں کے اندر نقل بھی فرمایا، ان کے بارے میں اقوال بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے مقام پر سورہ آل عمران شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ ہم نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ ایک یہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک اسم گرامی ذکر کیا گیا۔ دوسرے مقام پر سورہ احزاب شریف میں آپ بار بار سنتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو یہاں بھی آیت مقدسہ میں لفظ محمد سرکار کا اسم مبارک ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے مقام پر سورہ محمد شریف، یعنی اس سورہ کا نام ہی سورہ محمد ہے قرآن پاک میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ تو اس مقام پر بھی خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ذکر فرمایا ہے۔ چوتھے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس مقام پر بھی سورہ فتح کے اندر خلاق عالم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم گرامی لفظ محمد اسے بیان فرمایا۔ تو قرآن پاک کے بعد احادیث طیبہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام ذکر کیا جاتا رہا، بلکہ خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے بھی اس نام کو ذکر فرمایا ہے بطور خاص۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف میں یہ نام ذکر کیا گیا اس حدیث پاک۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر نبی کو بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے، لیکن اتنی شانیں ہونے کے باوجود کسی ایک نبی کا نام محمد نہ رکھا گیا، کسی ایک کا بھی نام۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ کے کلمۃ اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہر ایک کی بڑا شان، مقام و مرتبہ اونچا، لیکن ان تمام انبیاء و رسول میں سے کسی ایک نبی اور رسول کا بھی نام نامی اس میں گرامی محمد نہ رکھا گیا۔ یہ خلاق عالم نے صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام عطا فرمایا۔ حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے خود نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا، ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے بہت سارے نام ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماہی، میں ماہی ہوں۔ ماہی کے بارے میں آگے خود تفصیل بیان فرمائی، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماہی وہ ہوتا ہے جس کو رب بیچ کر کفر کا خاتمہ فرماتا ہے۔ یہ انا محمد وانا احمد وانا الماحی، تین نام یہ ہے۔
وَأَنَا الْحَاشِرُ، حضور فرماتے ہیں میں حاشر ہوں، میرا نام حاشر بھی ہے۔ حاشر کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر خود بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، جس کے قدمین شریف پر اللہ ساری مخلوق کو جمع فرمائے وہ حاشر ہوتا ہے۔ اور روز قیامت تمام مخلوقات کو رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پر جمع فرما کر کائنات والوں کو بتائے گا دنیا میں تم نے جھگڑے بہت کر لیے، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، کسی نے کوئی بات کی کسی نے کوئی بات کی، اور میں رب ہوں، میرا علم ازلی ابدی ہے، میں خود ازلی ابدی ہوں، میں حی میں قیوم، میری شان سب سے اعلیٰ ہے، میں رب ہوں۔ لیکن ہر حرکت ہر چیز ہر کام ہر فعل جاننے کے باوجود میں نے آج کے دن کا انتخاب اس لیے کیا تھا، ورنہ میرے فرشتے تمہارے اعمال لکھتے رہے اچھے اور برے، بلکہ تمہیں بنانے سے پہلے میں تمہاری ہر حرکت سے واقف تھا، یہ کیا جا کر کریں گے، کتنے اچھے کریں گے کتنے برے کریں گے، لیکن میں نے آج یہ محشر کا دن بنانے کا اسے سجانے کا مقصد یہی تھا تاکہ کائنات کے وہ لوگ دیکھیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر میرے حبیب کی شان کا انکار کیا، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں اگر آج رب کے ہاں جو سب سے بڑھ کے عزت والا کوئی شخص ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ صرف یہ مقصد ہے ان کے وہاں پر جمع ہو کر ساری امتوں کے سامنے ان کا خطبہ پڑھنے کا، ورنہ رب ذوالجلال نے تو ایسا مقام پہلے قرآن میں بیان فرما دیا کہ جہاں بڑے بڑے انبیاء جب نظر ہوں گے، آج خطیب خطبہ دیتے وقت اونچا بیٹھتا ہے اور علم کے اعتبار سے اپنے خطاب کرتا ہے، سامعین میں جیسے تیسے بھی ہوں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی حال قیامت کے دن کا حال ہوگا، عرش اعظم پر کرسی میرے مصطفیٰ کی سجی ہوگی، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ رب کائنات اس مقام کا انتخاب پہلے کر چکا ہے، بڑے بڑے پیغمبر شان اعلیٰ کے مالک سب کے ساتھ نیچے ہوں گے، بلکہ خود انبیاء فرماتے ہیں ہم بروز قیامت حضور کا مقام ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پر کھڑا ہونے والا بندہ آسمان کو دیکھ رہا ہو، ایسے ہم سرکار اس دن مقام دیکھیں، سب سے اونچی کرسی ہمارے آقا علیہ السلام کی ہوگی۔ تو فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، جہاں میں محمد ہوں، احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں۔ قرآن فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب بھی ہے، اور خود ہی اس کی تفصیل میں بیان فرمایا گیا کہ عاقب اس لیے ہوں الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے اسے عاقب کہا جاتا ہے۔ اب ان سارے ناموں میں سے آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے نام نامی ان کے قرآن میں موجود ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ نام کسی نبی کے نہیں ہیں، نہ کسی کا نام محمد ہے، نہ کسی کا نام احمد ہے، نہ کسی کا نام حاشر ہے، نہ کسی کا نام عاقب ہے، نہ کسی کا نام ماہی ہے، یہ سارے نام بطور خاص ہمارے آقا علیہ السلام نے خود اپنے لیے خود بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ نام اپنے بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو اب اس لسٹ کے اندر جو سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ لفظ محمد ہے۔ کیا ہے؟ بولی کیا ہے؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی احباب قرآن پاک کے اندر جو آخر کے اندر صفحات ہوتے ہیں ان میں انہوں نے سرکار کے 99 ایک کام 100 نام لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی سرکار کے نام ہیں، صفاتی نام، وہ بھی المواہب کے اندر تفصیل کے ساتھ سرکار کے 400 نام بیان فرمائے ہیں، اور 400 نام ایسے کہ جن کا آغاز حروف تہجی سے ہوتا ہے، ایسے نہیں حروف تہجی الف با تا سا جیم ہا خا عین غین صاد وا تو جو ان کو حروف تہجی بولا جاتا ہے۔ ان سے 400 نام المواہب کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں جن کا تلفظ موجود ہے، اور قاضی ابو بکر بن عربی کی تفسیر احکام قرآن میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 ناموں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے
1000 اسماء شریف ہیں، اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1000، لیکن نصیب الریاض کے اندر جو الشفاء کی شرح ہے، علامہ شہاب الدین الخفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن فارس کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 اسماء ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام ایسا نام ہے، خود رب کائنات فرماتا ہے جب میں نے پانی پر اپنے عرش کو کھڑا کرنا چاہا تو وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، اس کی ساری پاور ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، جس نے جو شان جو مقام عظمت پائی ہے اسی سے حاصل کی ہے، اسی نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن رب قدیر فرماتا ہے جب میں نے عرش کو پانی پر کھڑا کرنا چاہا تو عرش ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا، پانی پہ کھڑا نہیں ہو رہا، تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اس پر لا الہ الا اللہ صرف نہیں لکھا بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ شریف لکھ دیا۔ اس کلمے کی اتنی پاور ہے کہ میرے عرش کو پانی پر اس نے ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی پاور ہے، کوئی انکار نہیں اس کا، کیونکہ اس کی ساری طاقتیں ہیں۔ لیکن یہ دیکھو کمال محبت اللہ کی، میں کہتا ہوں محب اپنے محبوب سے جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ہر ادا سے کرتا ہے، اس کی ذات سے کرتا ہے، اس کی صفات سے کرتا ہے، اس کے نام سے کرتا ہے، اس کے چلنے سے کرتا ہے، اس کے بیٹھنے سے کرتا ہے۔ وہ کپڑے پہنے تو اسے وہ پیارے لگتے ہیں، وہ کپڑی اوڑھے تو وہ پیاری لگتی ہے، وہ سر پہ زلفیں رکھے تو وہ پیاری لگتی ہیں، وہ اپنے سر پہ آواز تو وہ اسے اچھا لگتا ہے۔ اب ہر ادا آج دنیا میں دیکھے جو کسی کا محب ہو تو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے۔ کائنات کے اندر نہ کوئی ایسا محب ہے نہ ایسا محبوب ہے جیسی محبت ہمارے آقا سے رب نے فرمائی کوئی کر نہیں سکتا، اور جیسے محبوب ہمارے مصطفیٰ ایسا کوئی محبوب ہو نہیں سکتا۔ اللہ محب ہے تو بے مثل و بے مثال، ہمارے آقا محبوب ہے تو بے مثل و بے مثال۔ یہ محب اور محبوب کا انداز محبت دیکھیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہمارے سامنے بیان فرما کر رکھا ہوا۔ تو یہ تمام اقوال جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ محدثین نے اپنے کتب میں سے نقل فرمایا ہوا ہے کہ سرکار کے اتنے نام ہیں، اتنے نام ہیں۔ پھر یہ بات بھی زیر غور ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ اسماء توقیفی ہیں، اسماء توقیفی، یہ لفظ ہے عربی کا اسماء توقیفی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام ذکر فرمائے ہیں یا کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہی نام اس کے ذکر کیے جائیں۔ مثلا لفظ داتا ہے، کیا ہے؟ داتا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، بولی اللہ کا نام نہیں۔ کیوں؟ یہ اسماء توقیفیہ میں سے نہیں ہے، اسماء توقیفی میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا آج جو لوگ شور کرتے ہیں داتا، تم علی حجویری کو داتا کہتے ہو، داتا تو اللہ ہوتا ہے، تو یہ لفظ جو بول کے اللہ کے لیے وہ اللہ کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا چھوٹا نام ہے، اللہ کی سے بڑے بڑے نام ہیں۔ سمجھے نہیں آپ؟ یہ بہت بڑی ایک بحث ہے توحید کے موضوع پر۔ بہرحال اسماء توقیفی ایسے ہی ہمارے آقا علیہ السلام کے بھی اسماء توقیفی ہیں، یعنی کوئی بندہ خود سے آقا علیہ السلام کا نام نہیں لکھ سکتا، نہ رکھ سکتا ہے۔ جو نام اللہ نے رکھے اور جو نام اللہ نے رکھوائے، بولو دیکھو نا کہ آج جو دنیا کا سسٹم ہے کون چلاتا ہے؟ بولو سونا، لیکن اللہ بذات خود چلاتا ہے، چلواتا ہے، لیکن اپنے بندوں سے چلواتا ہے، لیکن کہتے یہی ہے کہ اللہ چلاتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے جو نام اللہ نے رکھے، مطلب رکھوا دیے، یہ نام اللہ نے رکھوایا ہوا ہے، خود رکھوایا ہے، ان کے اذہان میں القاء کیا، ڈال دی بات کہ جب تمہاری حویلی کے اندر ہے عبد المطلب، یہ چاند کو بھی روشنی دینے والا، یہ کائنات کو چمکانے والا، جس کے چہرے کے سامنے سارے جھک جائیں، جس کے چہرے سے لوگ نور کی خیرات مانگنے آئے، آج ستارے اور چاند اور سورج جو چمک رہا ہے تو مصطفیٰ سے روشنی لے کے چمک رہے ہیں، تو تم نے اس پیارے سونے بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال پھر سرکار کا یہ نام محمد، یہ حمد سے مشتق ہے، کس سے؟ حامیم دال حمد، حمد مطلب تعریف ہوتا ہے، یعنی حمد سے مشتق ہے، اور حمد تعریف کو بولتے ہیں۔ اس نام کا معنی بیان کرتے ہوئے روح الانف کے اندر فرماتے ہیں لغت کے اعتبار سے فالمحمد فی اللغت هو الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ اب رب کائنات کو جب اس محبوب سے محبت ہو گئی تو رب یہ چاہتا ہے جب محبوب ہے میرا تو پھر کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی صدی ایسی نہ ہو جس میں میرے محبوب کی تعریف نہ ہو۔ تو خالق کائنات نے اپنے آخری نبی کو نام وہ دیا ہے، اے ماما آمنہ، اے عبد المطلب، نام دینے لگا ہوں۔ لوگ پوچھیں گے آج سے پہلے ہم نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کسی کے بارے میں کسی کا نام محمد ہو تو رب الجلال نے اس نام رکھنے کا مقصد یہ کیا فرمایا ہے؟ میں چاہتا ہوں محبوب میرا ہے، اس کی قیامت تک ہم ہے تعریف ہوتے رہے، تو پھر لفظ میں تجویز کرنا چاہتا ہوں اس کا نام محمد رکھو۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی تعریف قیامت تک ہوتی رہے گی۔ دیکھو ابھی ذات کی بات نہیں ہے، نام سے کام سٹارٹ کیا ہے کہ جب محبوب ہے میرا تو میں ہوں، لا متناہی قوتوں کا مالک، تو پھر اس کا نام یہ رکھیں تاکہ اس کا معنی لغت والے بھی یہی کریں گے کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ایک لمحہ بھی تعریف نہ روکے، ایک لمحہ بھی۔ اب اس مطلب سمجھیے، سرکار کا ذکر ہمارا محتاج نہ رہا، سرکار کا ذکر کسی صحابی کا محتاج نہ رہا، سرکار کا ذکر کسی تابعی کا محتاج نہ رہا۔ ہم تو جتنے بھی ان کے غلام کہلائے جاتے ہیں، صدیق اکبر سے لے کر ہم تک اور ہم کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک کے لیے، سارے کے سارے لوگ جب سرکار کو یاد کریں گے اپنی بگڑی بنانے کے یاد کریں گے۔ تعریف ان کی ہم کیا کر سکتے ہیں جن کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، جن کے نامے کا یہ قوال رکھا ہوا ہے الذی یحمد حمد بعد حمد۔ تو یہ نہ کہے کہ محبوب اللہ کا ہے تو فلاں وقت تو کسی نے نام نہیں لیا، تعریف بھی ہوئی، آگے میں جا کے عرض کروں گا اللہ نے کیسا اہتمام کر دیا ہے سرکار کی تعریف کا۔ خالق کائنات نے قیامت کی صبح تک ایسا اہتمام کیا ہوا ہے کہ اگر بعض اوقات انسان نام لینے سے محروم بھی رہے تو اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے وہ تو سرکار کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینا، یہ وعدہ اللہ نے دیا ہوا کہ ہم آپ کی عزت اور ناموس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے حضور کے بارے میں کچھ کہا تو سب سے پہلے اس کا جواب اللہ نے خود دیا ہوا۔ وہ قرآن پاک کے مقامات موجود ہیں، لیکن دیکھیے 40,000 مغولے عیسائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، 40,000 کا مجمع ہے، پادری کرسی پہ بیٹھ کر انہیں واعظ کر رہا ہے تاکہ آنے والے سارے لوگ میری بات سن کر یہ عیسائی مذہب قبول کریں۔ لیکن جب اس نے دوران تقریر، دوران واعظ تبلیغ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نازیبہ جملے بولے، اب وہاں وہ پادری ہے یا مغول جو سامنے عیسائی بن گئے وہی ہے، نہ کوئی وہاں پر سرکار کا عاشق اور غلام ہے، کوئی انسان وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے جو یہ سن کر
جا کر اس کی زبان کو روکے کہ تو کس زبان سے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ نزیبہ کلمات کہہ رہا ہے، تو پاس ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے آواز کا برابر ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ پاس ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتا جسے ہم ناپاک کہتے ہیں، اس سے کپڑے دور رکھتے ہیں، ہے وہ کتا، لیکن ہم کہتے ہیں کتے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کتا صحابہ کہف کا کتا تھا، ایک کتا تیری میری گلی میں پھرنے والا کتا ہے۔ جب ایک کتا ہو کر اللہ کے ولی سے پیار کرے، اب پیار اللہ کے ولی سے کرتا ہے، آنا ولی نبی کی شان پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن کمال دیکھیے جب اللہ والوں سے کتا پیار کرے، رب ذوالجلال اس کتے کا بھی ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ عجب بات ہے۔ اور پھر مولا علی سے تعویذ منقول ہیں اصحاب کہف کے نام کے، تعویذ بخار کے لیے، درد سر کے لیے، کسی غیر کو بلانے کے لیے، آگ کو بند کرنے کے لیے، اس ناموں کے 6 یا 7 نام ہیں اصحاب کہف کے۔ اس نام کے خواص ہیں کہ آپ یہ نام لکھ کر پرچی پہ کسی بخار والے کے بازوں پہ باندھو، بخار کر جاتا ہے، درد سر کری جاتی ہے، وہاں پر 7 کتے کا بھی ذکر موجود ہے۔ جہاں اصحاب کہف کے نام ہیں وہاں القتیل کتے کو کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ پھر یہ مقام دے دیا جب قیامت سجے گی رب ذوالجلال اس کتے کو بلعام بن بعورہ کی شکل میں ڈال کر جنت میں داخل فرما رہا۔ تو ہر لمحہ جس کی تعریف ہوتی رہے وہ محمد ہوتا ہے۔ اب کتا تھا پاس بندھا ہوا، اس نے رسی توڑی، جا کر اس پادری کے منہ کو پکڑ لیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس حدیث پاک کو امام حاکم نقل فرما رہے ہیں، جناب والا انہوں نے اس کو پکڑ کے باندھا اور باندھ کر کہا اس پادری سے، آخر تم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے اس کتے کو غصہ آیا ہے، اور اس نے جناب تیرے آ کر ادھر بھاسیوں پر ہاتھ ڈال کے تجھے مارنے کی کوشش کی ہے؟ تو کہنے لگا ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا حساس ہے، ایسے اشارہ ہو گیا تو یہ آ گیا ہے، کہتا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے مسئلہ ہے؟ اب پہلے اس نے بغیر ارادے اور قصد کے بات کی، اب کتا پھر باندھا گیا، اس کی تقریر پھر شروع ہو گئی۔ اب اس نے جان بوجھ کر، پہلے تھا غلطی سے منہ سے نکل گیا، لیکن اب جان بوجھ کر اس نے حضور کے بارے میں نزیبہ لفظ بولے، کتا پھر بھول گیا، دوسرا نہیں بول رہا سبحان اللہ۔ اب کوئی وہاں صدیق نہیں ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، عمر وہ عمر جس کے آداب شہر ذکر، حضور کے صحابہ میں سے عمر وہ بندہ ہے جس نے سرکار کی عزت اور نموز پر ایسا پیدا دیا ہے، اگر صحابی رسول کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں اور کدو شریف وہ سبزی جو سرکار کا پسندیدہ سبزی ہے، اگر اس کے بارے میں صحابی بھی تھوڑا سا ماتھے پہ بال ڈالے تو تلوار نکل جاتی ہے۔ آج تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر آج کے بعد تم نے سرکار کی محبوب سبزی کے بارے میں ایسے دیکھا نہ گدر اڑا دوں گا۔ صحابی سے کہا، توجہ ہے، صحابہ تو اتنی سرکار سے محبت کرتے تھے، آج کے منافقین لوگ چند جملے سن کے تو آنکھ مغولے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھ فاروق اعظم کو، بظاہر مسلمان ہونے والا، دعویٰ کرنے والا، جب سرکار کے فیصلے کے بعد یہودی کے پاس کو لے کر عمر فاروق کے پاس گیا تھا اور فیصلہ کروانے کے لیے گیا تھا، یہودی سلطان نے یہ کہا تھا، اے فاروق اعظم یہ بات پہلے محمد کی بارگاہ میں چلی جا چکی ہے، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے۔ جو نہیں فرمایا آپ نے، لیکن اس سے ان کا فیصلہ قبول نہیں ہوا، بظاہر اس کے بارے میں یہی تھا یہ مسلمان ہے۔ اب فاروق اعظم نے نہ قرآن کھولا ہے، نہ حدیث کھولی ہے، نہ کوئی اور بات کی ہے، تلوار نکال کر سر طرف کر دیا اور کہا جسے میرے مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہ ہو اس کا فیصلہ تو بلکہ تلوار کر دی ہے۔ تو جس محبوب کی یہ شان ہے اس کا نام دیکھیں، بات کو نام سے شروع ہوتی، کسی کے نام بلال ہو تو کہتا ہے میرا نام بلال حبشی کی نسبت سے ہے، بڑا اچھا نام ہے، لیکن یہ نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں جب کتے نے دوسری بار اس کی پکڑا آ کر گلے سے تو اس نے واسطے جہنم کر دیا اور وہ پادری مر گیا۔
وہ 40,000 لوگ آئے تھے عیسائی بننے کے لیے. اس کتے کا نبی پاک کی عزت اور پہرا دینے کے انداز کو دیکھ کر سارے کے سارے مصطفیٰ کے غلام بن گئے. یہ اہتمام رب کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ بہت ذرا بچے پڑھو ہوا شرابت بگر. سیالکوٹ کا واقعہ الحاج حاجی محمد صادق صاحب رضوی علیہ رحمہ نے اپنے رسالت ظاہر مصطفیٰ کے اندر سے لکھا ہے. سیالکوٹ میں ایک تقریر کر رہا تھا, سمجھ گئے ہیں؟ اس نے حضور کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو حضور کی شان کے لائق نہیں تھی, تو نال ویلیو ماں کھول کے آگے حاجی صاحب نے لکھا یہ بات, ویلیو ماں کھول کے آگے. اور سارے لوگ ادھر کھڑے ہیں اور مولوی صاحب ٹالی اٹھے چڑھ گئے. انہوں نے کہا جی تینوں پھڑ کے بدو کہ مار دی. انہیں سانو تو نہیں پہ مار دی, سانو کیوں نہیں مار دی؟ وہاں کوئی بھی عاشق رسول نہیں تھا. تو سنی مسلمان جو وہاں حضور کی عزت پہ اٹھ کے کھڑے ہو کے بات کرتا, لیکن یہ خالق کائنات کا انداز محبت ہے اپنے حبیب علیہ السلام سے. وہ کسی جانور کے ذہن میں یہ بات ڈال کر پہرا دلوا دیتا ہے, کہیں علم الدین سے, تو کہیں غازی عبدالقیوم سے, تو کہیں عبدالرحمن احمد چیمہ سے, اور کہیں وہ غازی ممتاز قادری سے, جہاں پوری امت کے لوگ سو رہے ہوں, پڑھانے والے, پڑھنے والے, عالی پرنور لوگ, لیکن وہاں ایک غیر ممتاز جس کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن مصطفیٰ کی عزت پر نام پر پہرا دینے سے پوری کائنات میں ممتاز کر دیا گیا. الذی یحمد حمد بعد حمد. محمد وہ ہیں جن کی تعریف رکے نہ, بولی جن کی تعریف اگر سال کے بعد آپ میلاد نہ بھی منائیں, ایک بات کر رہا ہوں, تو بھی سرکار کے چرچے ختم نہیں ہوتے. اگر آپ سال کے بعد جھنڈیاں نہ بھی لگائیں, لیٹنگ نہ بھی کریں, تو بھی مصطفیٰ کریم کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا, کیونکہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے قرآن پاک پر, اور قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے مصطفیٰ کریم, محبوب کریم, ہمارا یہ تمہارے ساتھ وعدہ ہے, جتنا بھی وقت آنے والا ہے شان بڑھتی جائے گی, کوئی بیان کرے یا نہ کرے, میں ہوں, قرآن ہے, کائنات کی ہر شے ہمارا ذکر خیر کرے گی اور چرچے ہوتے رہیں گے ذکر خیر. بات اوقات ذہن میں خیال آتا ہے, پریشان بھی ہوتی ہے, یہ فلانا بندہ کتنا سچا سچا سنی سی کتنے ٹر گئے, ایک بیماری کی ہو گئی. پھر امام کی گل یاد آتی ہے, انہوں نے کیسی سونے ہو, اللہ نے جہنم میں تو بھرنی ہے نا, ہاں وہ ہدایت کی دعا کرو اگر نصیبہ میں جہل ہے, ورنہ جہنم بہت بڑی ہے. وہ کن کے لیے؟ انہی کے لیے جتنے سرکار کے منکرین یہاں موجود ہیں. بہرحال یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ لفظ محمد سے سرکار کا نام رکھا گیا. پھر یہ بات فرمائی, امام فرماتے ہیں کہ کیا لفظ محمد جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ قیامت تک ہر لمحہ تعریف ہوتی رہے, کیا اس کا کوئی مستحق بھی تھا کہ نہیں؟ سمجھ لیے اس لفظ محمد کا کوئی مستحق تھا بھی کہ نہیں؟ کیا جس بندے کا آپ نام رکھتے ہیں, یعنی یہ بشیر ہے, یا نام رکھتے یہ صادق ہے, تو صادق صاحب کل کو جھوٹ بولے, ایک بھی سچی گل نہ کرے, تو وہ اسم کا مسمہ نہ ہوئے. یعنی جو نام آپ نے رکھا ہے صادق, اس نام کے اس بندے کے کام سارے میں بہتر خلاف ہیں. سمجھ آ رہی؟ اب کسی کا نام عابد ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے والا, مطلب خدا. اب کسی نے ساری زندگی نماز کو چکھا نہیں ہے, اب اس عابد کے کام اپنے نام کے خلاف ہیں. مطلب یہ ہے جب میرے رب نے لفظ محمد کا انتخاب فرمایا تو فرمانا یہ چاہتے ہیں امام کہ کیا سرکار کی ذات اس نام کے مستحق تھی بھی کہ نہیں؟ رب کہتا ہے یہ نام آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے تھے, لیکن ایک ہی ہستی ایسی ہستی ہے جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ہے. ان کو یہ نام
کی فراست ایسی ہوگی، ان کا پیغام ایسا ہوگا، ان کی ذات ایسی ہوگی کہ ان کو بار بار یاد کرنے کو دل کرے گا۔ بار بار آپ نے تو دیکھا نہیں نا، لیکن انہوں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر ہوتے ہیں تو تصور آپ کا ہوتا ہے، بیوی سامنے بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تصور آپ کا ہوتا ہے، نگاہ گھر میں ہوتی ہے، ذہن کا خیال آپ کا ہوتا ہے، تصور آپ کا ہوتا ہے، محبت آپ کی ہوتی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے تو قرار آ جاتا ہے، یہ سب ماحول ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اے ہمارے آقا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کی کرسی سب سے اونچی کرسی ہوگی، وہاں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو رب ذوالجلال نے ساتھ قرآن بھیج کر فرمایا، اے حبیب اعلان کرتے ہو، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے حبیب نے کہہ دیجئے، اگر آج تمہاری محبت اللہ اس کے رسول سے سچی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہی رہو گے، کھیڑے نہیں ہوں گے۔ الذی یستحق ان یحمد مرۃ بعد اخری، فرماتے ہیں محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کا یہ حق ہے، یعنی وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی ہر لمحہ تعریف ہوتی رہے۔ یہ سرکار کے خاص اسم گرامی ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد وقت ویسے ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لیکن وہ کرتے کرتے ٹائم کافی گزر جائے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان سے پیار کرنے والوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ کسی صحابی کو تھا نہ ہمیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے اعمال اور ہمارے اعمال کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ایک صحابی نے حضور سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو سرکار نے آگے سے پوچھا تم نے قیامت کی تیاری کیا کر کے رکھی ہوئی ہے؟ اعلیٰ نماز حضور سرکار کے پیچھے پڑھتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا کرتے ہیں، زکوٰۃ ان کے سامنے ہے، حج و عمرہ سارے اعمال ہیں، اور ایک ایک عمل بڑا وزنی ہے ان کا۔ لیکن جو بات صحابی نے کی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کسی بھی مسئلے پہ مان نہیں ہے، میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے یہ مسئلہ قابل غور ہے، میرے ذہن میں کہ میں اگر اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں تو پھر میں جب سچا ہوں اس نامے کے اندر تو سرکار آپ چھوڑیں گے نہیں۔ تو میرے حبیب فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، جس سے محبت کرتے ہو تو اسی کے ساتھ رہو گے۔ اس صحابی کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ اچھے سرکار کے نام کی خصوصیت ایک پہلے بیان ہو گئی ہے، لیکن آپ جو دوسری یہاں پر لے کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نادخواں ہوتے ہیں سرکار کے، وہ چھلے منے، توجہ چھلے منے، مجھا میں گونی داڑھی میں کوئی نہیں، میں کہی کی جناب نہ بی بی نہ بردہ نہ پڑھنا ہے، ہاں تو بڑی کوڑ چڑھ دی ایسا 20 سال ڈالے ہوئے نے، ایک ڈیری یاد کر کے جناب کدی ماں سجی کر لو تو کدی کھپی کر لو تو کدی لک چھک لو کدی ماں چھک لو کدی اینج کر لو کدی اونج کر لو، یہ سرکار کی محبت نہ ہوئی۔ آپ کو سرکار 15-20 ہزار روپیہ منہ تے لوا کے آ گئے، نہ نماز عشاء کی پڑھی نہ جا کے سویر کی پڑھی، کپڑے بیبیاں لے پائے، توجہ ہے۔ اور جس نعت کونسل میں محفل کرا رہی ہے اس کا نام ہے حسان ابن ثابت کونسل، یہ حسان ابن ثابت کے نام کے بڑے جناب کیا سوال ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے، ہم میلاد شریف مناتے ہیں لیکن ساتھ سرکار کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ اب ایک وہ شخص جس نے گھر کے اندر چراغا کرنا ہے، گلی کو سجانا ہے، محلے کو سجانا ہے، اب وہ ایک محلے کو سجا رہا ہے، چڑیاں پہ لاتا ہے، لیٹا لاتا ہے، لیکن فجر بھی گئی ہے، ظہر بھی گئی ہے، عصر بھی گئی ہے، مغرب بھی گئی ہے، عشاء بھی گئی ہے، نماز ایک نہیں پڑھی، کی پہ کرتے سے سونے میں پہ گھر سجانا چاہتا ہوں۔ تکلیف کتنی سرکار کو پہنچی پتہ ہے آپ، 5 نمازیں چھوڑ دی اور کر کیا رہا ہے سرکار کی آمد کی خوشی میں سجاوٹ، ایسی سجاوٹ سرکار کو قبول ہی نہیں، سرکار ایسی سجاوٹ قبول نہیں فرماتا، یہ سرکار کی محبت بنا۔ لہذا یہ حسان ابن ثابت کا حوالہ کیا، ورنہ میں یہ بات نہ کرتا، کیونکہ حسان جیسا کوئی نہ اللہ نے
پیدا نہیں فرمایا. مصطفیٰ کے صحابہ میں سے جتنی سناخانی صحابہ میں سے حسان ابن ثابت نے کیا تو کر ہی نہیں سکتا. بڑا عالی ناخواں ہے. اور اے ہوتی گل کریے نا کہ پھر اس ناخواں دا ہاتھ بڑھتا ہے اتنے پایا جائے. بولو آنے سرکار ممبر بچھاتے سن حسان واسطے آپ کو تھلے بیٹھے ہوتے سن. میں کہا آج دی گل کریے سرکار واسطے آج دی گل کری جی سرکار واسطے انہوں نے کی دیئے تو سرکار ممبر بچھاتے ہوتے سن. آپ کو بندہ سنا تھا کیا فرماتے ہیں کہ دم الالہ اسم النبی الہ اسم ہی. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام میں سے نکال کے رکھا ہوا ہے. آپ کا نام محمد, اللہ ہے محمود. اللہ کیا ہے محمود, اور محمود میں مادہ اشتقاق حامیم دال حمد ہے, اور محمد میں بھی حامیم دال محمد کے اندر مادہ اشتقاق حمد بنتا ہے. محمود سے محمد بنا کر رب کائنات نے اپنے نام میں سے یار کا نام سجا کر رکھا ہوا ہے. یہ بات کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام تو اللہ نے اپنے نام میں سے رکھا ہوا ہے. اذا قال فی الخمس مؤذن اشہد, سمجھ لیجیے نا, اذا قال فی الخمس جب 5 بار دن میں مؤذن اشہد, 5 بار دن میں مؤذن کہتا ہے اشہد. سمجھ نہیں آئی اذان میں نا ہم کوئی پڑھ نہیں سارے ہیں کام بات کرتے بہت دیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ خالق کائنات نے تو 5 بار دن میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوا دیا ہوا ہے. 5 بار دن میں وَشَقَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے آپ کے نام پاک کو وہ شان اور مقام دیا ہوا ہے جو بندہ آپ کے نام کا وظیفہ کرتا ہے اللہ اسے کامیاب فرما دیتا. وَذُو الْعَرْشِ محمود, وَذُو الْعَرْشِ محمود, رب ذو العرش محمود, وہ ہم محمود ہے, حمد والا ہے. وَهَذَا محمد, آپ محمد ہیں. اس کا مطلب یہ لگتا ہے رب کائنات نے اپنے محمود ہونے کا اظہار ایسے بھی کیا ہے کہ آپ کا نام محمد رکھ دیا ہوا ہے. اب سرکار کا نام اللہ نے خود آ کر تو نہیں رکھا, رکھوایا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سرکار کا نام احمد ہے, لیکن جو شان محمد میں ہے وہ احمد میں نہیں ہے. کیوں؟ اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ احمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا. کیا ہوتا ہے؟ احمد افضل کے بدل پر ہے. احمد تعریف کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے رب ذوالجلال کی پوری کائنات میں جس نے سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے حمد کی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے پہلے جس نے, اور اس کو جوڑے محمد کے ساتھ پھر بات ختم کرتے ہیں سنتے پڑھتے جوڑے سنتے پہ سارے فرماتے ہیں اسلاف کے جب سرکار کا نام احمد جو رب نے آسمانوں میں رکھا ہوا تھا اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اس کا اعلان بھی کروا دیا. فرمایا جب پوری کائنات میں خالق کائنات کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اور جیسے اس کی تعریف کرنے کا حق تھا ویسی تعریف صرف محمد مصطفیٰ نے کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی رب کائنات نے مصطفیٰ کا نام ہی محمد رکھ دیا. جس نے اتنی تعریف کی ہے پھر اس کا حق بنتا ہے قیامت تک صدیاں گزرے یا سال گزرے اس کی تعریف بھی ہوتی رہے جس نے میری تعریف بیان کی ہوئی ہے. اس کا کنیکشن اور تعلق اسلاف نے بیان کیا ہوا ہے. لہذا ہمارے ہاں بڑا برا کام یہ ہے کہ ہم جس کا نام محمد ہو اس کا نام بھی الٹا لیتے ہیں, جس کا احمد ہو اس کا بھی الٹا لیتے ہیں, کسی کا اور نام وہ بھی الٹا لیتے ہیں. لہذا یہ نام ایسے نام ہیں جن سے برکت حاصل کرنی چاہیے, اور جب نام سے اتنی برکت ہے بولو نا تو پھر حلیمہ سے پوچھو تو نے تو گودی میں اٹھا کے ساتھ لے کے گئی ہوئی ہے. جب سرکار کے نام میں اتنی پاور ہے, نام اتنا اعلیٰ ہے, نام
بے مثل و بے مثال ہے، تو جس کا نام ہی اتنا اونچا ہو اس کی ذات کے اندر کیسے کیسے اللہ نے کمال رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے نوازے۔ ایک اعلان سماعت فرما رہے انشاءاللہ تعالیٰ آج رات عشاء کی نماز کے بعد محمد عمیر دکاندار جو مغل ہیں ان کی رہائشگاہ پہ محفل ملاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوا، وہاں پر سارے احباب شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 25 اکتوبر بروز پیر شریف آپ نے اسی مسجد کے اندر عظیم الشان سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں گجرانوالہ کے رہنے والے علامہ طاہر محمود اویسی صاحب بیان فرمائیں گے۔ تمام یہ احباب سے گزارش ہے کہ ان سرکار کے ذکر کی محافل میں شرکت فرمایا کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام لمبا نہیں ہوتا، تقریباً 10:30 تک ختم ہو جاتا ہے، تو راتیں لمبی ہیں اور صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بولو سبحان اللہ۔ پہلے یہ ہوتا ہے کاری جی رات بڑی چھوٹی ہے تو سویرے نماز نہیں پڑھی دی، اسی بہ نہیں سکتے نا، پہلے تو اس پڑھتے ہیں سویرے پڑھتے ہونے ہیں، پہلے آپ تہجد گزار ہیں، فجر بھی نہیں پڑھتے کوئی، تو لہذا ان محافل میلاد مصطفیٰ میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ آج رات کو بھی عمیر مغل کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے، وہاں شرکت فرمائیں، کیونکہ جہاں سرکار کی محفل سجے، اور ہمارے ایک عالم دین کا جملہ بڑا قابل غور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سرکار کی محفل میں آئے اور اس کی بخشش نہ ہو، میرا ایمان ایسے ہو نہیں سکتا، لیکن کچھ شرائط ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوتی کیونکہ ہم پوری شرائط کے ساتھ نہیں آتے۔ اگر سرکار کے ذکر کی محفل میں، تو دیکھو سرکار تو سرکار ہے، اگر صحابہ کاف کی محفل میں بیٹھنے والا کتا جنتی بن جاتا ہے، سرکار تو سرکار ہیں، ان سے پہلے کی بات ہے، تو لہذا آپ احباب بغیر دعوت نام بھی ملے، کارڈ نہ بھی جائے، تو جہاں بھی سرکار کے ذکر کی محفل سجے وہاں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔